رمضان المبارک قرآن مجید کے ساتھ چونکہ اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان جبریل یدارسنی القرآن کل عام مرۃ، کہ جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک میں ہر سال میرے ساتھ ایک بار قرآن مجید کا دور کرتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کا ایک پارہ نبی علیہ السلام انہیں سنایا کرتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام ایک پارہ روزانہ رمضان المبارک میں نبی علیہ السلام سے سنا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے احکام و مسائل، روزوں کے احکام و مسائل، رمضان کی فضیلت مقام، روزوں کی فضیلت مقام، یہ علماء کرام سے یقیناً اس قسم کے دروس آپ نے سنے ہوں گے۔ میرا بھی کچھ اسی قسم کا ارادہ تھا، لیکن پھر اچانک سفر کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ آج رمضان المبارک کا 13واں روزہ ہے، تو کیوں نہ ہو کہ سورہ یوسف جس کا کچھ حصہ 12ویں پارے کے آخر میں ہے، کچھ حصہ 13ویں پارے کی ابتدا میں ہے، جس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بڑے عظیم پیغمبر یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے ہیں، لیکن ان واقعات میں سے اللہ نے فرمایا کہ سب سے خوبصورت واقعہ، سب سے حسین واقعہ وہ یوسف علیہ السلام کا ہے۔ فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، کہ اے میرے پیغمبر ہم آپ کے سامنے سب سے خوبصورت واقعہ بیان کرنے والے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے لیے تو بڑے دکھ تھے، انہیں تو بڑی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خوبصورت واقعہ کیوں قرار دیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ قدم قدم پر یوسف علیہ السلام نے جو صبر کیا اور تقوی اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پسند یہی چیز ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے معزز وہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ عزت اور سب سے زیادہ محبوب وہ ہوتا ہے جس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری سب سے زیادہ ہو۔ یوسف علیہ السلام اس اعتبار سے انہیں ایک بڑا امتیاز حاصل تھا، اور یہ امتیاز، یہ خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی، حتیٰ کہ تمام انبیاء کرام میں سے افضل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے عطا نہیں فرمائی، کہ مسلسل 4 نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے۔ یوسف علیہ السلام خود بھی اللہ کے نبی تھے، ان کے باپ یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، یعقوب علیہ السلام کے باپ جناب اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، اور جناب اسحاق علیہ السلام کے باپ جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولو العزم نبی تھے۔
اس لیے ایک موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم، فرمایا کہ یوسف خود بھی بڑا معزز تھا، ان کا باپ بھی بڑی عزت والا تھا، ان کا دادا بھی بڑی عزت اور مقام والا تھا، اور ان کے پردادا وہ بھی بڑی عزت اور مقام والے تھے۔ فرمایا کہ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، کہ یوسف یعقوب کے بیٹے تھے، یعقوب جناب اسحاق کے بیٹے تھے، اور جناب اسحاق حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے تھے، اور یہ چاروں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کروایا گیا اور تیسرے آسمان پر میری ملاقات ہوئی جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کہا، انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، اللہ کے پیغمبر کو نیک نبی کہہ کر اور نیک بھائی کہہ کر نبوت و رسالت کی مبارکباد پیش کی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں نے اچانک حضرت یوسف کو دیکھا تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے پوری کائنات کا آدھا حسن اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کر دیا۔ یہ اتنے اللہ تبارک و تعالی کے بڑے عظیم پیغمبر تھے، جگہ جگہ پر تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن زندگی کے ہر موڑ پر انہوں نے صبر و استقامت سے کام لیا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے شکوہ، نہ کوئی آہ و بکا، نہ کوئی چیخ و پکار، نہ کوئی نوح اور واویلا۔ چھوٹے سے تھے، چند سال کے تھے، ماں وفات پا گئی، ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا، پھر ابھی چھوٹے سے بچے تھے کہ باپ سے بھی جدا ہونا پڑا، باپ کی جدائیگی بڑے صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کی۔ پھر بھائیوں نے بے وفائی کی، بھائیوں نے جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے باپ اور اپنے درمیان یہ راستے سے ہٹانے کے لیے اپنے اس چھوٹے یتیم بھائی کو، جس کی ماں نہیں تھی، اسے اٹھا کر ایک گہرے کنویں کے اندر پھینک دی۔ پھر ایک دور آیا کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو غلامی کی زندگی بسر کرنی پڑی، غلام بنا کر بیچ دیا گیا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ غلام کی ایک حیثیت کیا ہوتی ہے۔ پھر ایک دور آیا کہ عزیز مصر جن کے گھر میں رہتے تھے، اس کی بیوی نے بدکاری کا مطالبہ کیا، لیکن یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر بھی، حالانکہ تنہا تھے، جوان تھے، لیکن پھر بھی اپنے رب کو یاد رکھا، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کی۔ پھر جیل میں جانا پڑا، 7 سال یا 8 سال جیل میں رہے۔ تو اس طرح یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف، اتنی تکالیف اللہ کے کسی نبی کو نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَلَمْ يُؤْذَ أَحَدٌ، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر، اللہ کی توحید کی خاطر اتنی تکالیف پہنچی کہ اتنی تکالیف مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَلَمْ يُخَفْ أَحَدٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر مجھے اتنا ڈرایا اور دھمکایا گیا کہ مجھ سے پہلے اتنا کسی کو ڈرایا اور دھمکایا نہیں گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب اپنے باپ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بیان کی۔ فرمایا کہ یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے آسمان کے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو کہا
بڑے اختصار کے ساتھ فرمایا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، فرمایا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر اس قسم کی کوئی نعمت حاصل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، خاص طور پر اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار، ان کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ حسد ہو سکتا ہے، بغض اور عداوت ہو سکتی ہے، کیونکہ شیطان ہر وقت انسان کے ساتھ۔ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ شیطان تمہارے بھائیوں کے دل میں تمہارے بارے میں عداوت پیدا کر دے۔ پھر ایک دن بھائی، چونکہ یعقوب علیہ السلام اپنے اس بیٹے کے ساتھ محبت زیادہ کرتے تھے، اور اس میں کوئی حرج نہیں، بس اوقات اولاد میں سے ماں باپ کو ایک بچے کے ساتھ محبت زیادہ ہوتی ہے، خوبیوں کی بنا پر یا اس کی شرافت کی بنا پر یا نیکی تقوی کی بنیاد پر یا ماں باپ کی خدمت کی بنیاد پر ماں باپ کو کسی بچے سے زیادہ محبت ہو جاتی۔ لیکن اس محبت کے نتیجے میں اگر ماں باپ مال کی تقسیم میں ناانصافی کریں گے تو یہ ظلم ہو۔ نبی علیہ السلام کی 9 بیویاں تھیں، لیکن پیغمبر علیہ السلام کا قلبی میلان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف زیادہ تھا، لیکن اس کے نتیجے میں نبی علیہ السلام ناانصافی نہیں کیا کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہم ھذا قسمی، یا اللہ یہ میری تقسیم تھی جس میں نے انصاف کیا ہے۔ جب بھی آپ سفر پہ جاتے، یہ نہیں کہ سیدہ عائشہ کو ساتھ لے کر جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرعہ ڈالا کرتے تھے، کبھی قرعہ سیدہ ام سلمہ کا نکلا، کبھی سیدہ عائشہ کا نکلا، کبھی سیدہ حفصہ کا نکلا، جس کا قرعہ نکلتا نبی علیہ السلام اسے سفر میں ساتھ لے جایا کرتے تھے، لیکن فرمایا کرتے تھے ولا تلمنی فیما تملک ولا املک، یا اللہ جس کا اختیار تیرے پاس ہے اس میں مجھے ملامت نہ کرنا، مجھ سے بات پرس نہ کرنا۔ مراد اس سے قلبی میلان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آپ محبت کس سے کرتے ہیں؟ فرمایا کہ عائشہ سے۔ پوچھا گیا ومن الرجال، صحابہ کرام میں سے؟ فرمایا کہ صحابہ کرام میں سے عائشہ کے باپ جناب ابو بکر کے ساتھ۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ باقی صحابہ کرام کے ساتھ ظلم تھا، ایسی بات نہیں۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام کو اپنے اس بیٹے کے ساتھ محبت ان کی خوبیوں کی وجہ سے، لیکن بھائی اس چیز کو محسوس کرتے تھے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمارا باپ یوسف کے ساتھ محبت زیادہ کرتا ہے، کیوں نہ ہو کہ ہم اپنے اس بھائی کو قتل کر دیں، اس کے بعد پھر توبہ کر لیں گے، قتل کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ لیکن ان میں سے ایک بھائی نے کہا، اس نے کہا کہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ یوسف کو راستے سے ہٹانا، اس کا طریقہ یہ ہے قتل نہ کرو، یوسف علیہ السلام کو کسی گہرے کنویں کے اندر پھینک دو۔ یہی مشورہ کر کے اپنے باپ کے پاس گئے، باپ سے اجازت مانگی، بڑے بالاختصار بھائی کو لے کر چلے گئے جنگل بیابان میں، اور پھر جناب یوسف کی قمیص اتار لی، اور ایک گہرا کنواں تھا کسی گزرگاہ پر جہاں سے کافرے گزرا کرتے تھے، اس کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام کو پھینک دی۔ اور پھر عشاء کے ٹائم، مغرب کے بعد جاؤ اباہم عشاء یبکون، عشاء کے ٹائم اپنے باپ کے پاس آئے روتے ہوئے۔ باپ باہر آئے، پوچھا کیا ہوا؟ فرمانے لگے، کہنے لگے کہ انا ذهبنا نستبق، ہم وہاں پر دوڑنے کے لیے چلے گئے، دوڑ کے مقابلے کے لیے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور جو سامان تھا اس کے پاس یوسف کو چھوڑ کر گئے۔
فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اور بھیڑیا آ کر یوسف کو کھا گیا، قمیص بھی لے گئے، اس کے اوپر خون لگا کر۔ باپ کو جناب یعقوب کو بات سمجھ آ گئی کہ وہ اس لیے کہ قمیص خون آلود تھی لیکن پھٹی ہوئی نہیں تھی، اس کے اندر کوئی خراش تک نہیں تھی۔ وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ سارا تمہارا مکر و فریب ہے، میرے بیٹے کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، لیکن اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، میں صبر ہی کر سکتا ہوں۔ سب سے بہتر چیز اس موقع پر یہی ہے کہ میں صبر کروں۔ پھر قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ قریب سے ایک قافلہ گزرا، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ، انہوں نے اپنا قافلے کا وہ شخص جس کی ذمہ داری تھی پانی کا انتظام کرنے کی، اسے بھیجا، جاؤ اس کنویں سے پانی بھر کر لاؤ۔ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ، اس نے ڈول کنویں کے اندر ڈالا، جناب یوسف علیہ السلام نے ڈول کو پکڑ لیا، اس نے ڈول باہر کھینچا کہ پانی سے بھر چکا ہے، ڈول وزنی ہے، لیکن جب ڈول باہر آیا تو اس ڈول کے ساتھ جناب یوسف علیہ السلام، اس نے کہا کہ یا بشرا ھذا غلام، اے کافرے والو تمہیں مبارک ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہو، ایک تو یہ تو بڑا خوبصورت ایک بچہ ہے۔ فَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، پھر انہوں نے جناب یوسف کو سامان تجارت سمجھ کر انہوں نے چھپا لیا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، شام سے مصر کی طرف جا رہے تھے اور پھر مصر کی مارکیٹ میں جا کر جہاں پر غلاموں کو لونڈیوں کو بیچا جاتا تھا وہاں پر جا کر بڑی سستی قیمت کے اندر یوسف علیہ السلام کو بیچ دی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا یہ ارادہ تھا کہ جلدی بیچ دیا جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ اس کے ورثاء وہ پیچھے آ جائیں اور پھر یہ ہم سے واپس نہ لیں۔ تو مصر کے اندر جو عزیز مصر تھا، اس وقت مصر کا بادشاہ جس کا نام ریان تھا، عزیز مصر، یہ بھی کسی کوئی بڑی وزارت تھی ان کے پاس، بعض تفسیری روایات میں آتا ہے کہ یہ پولیس کا سربراہ تھا اور اسے عزیز مصر کہا جاتا تھا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، اپنے گھر میں لے کر آیا اور اپنی بیوی کو آ کر کہا کہ احسنی مثواہ اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہا کہ اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا، اس بچے کا خیال کرنا، اس کی اچھی طرح پرورش کرنا، اس کے کھانے کا، پینے کا، سونے کا، رہن سہن کا، لباس کا خاص خیال رکھنا۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے ذریعے فائدہ پہنچائے گا۔ او نتخذہ ولدا، یا پھر اس بچے کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس طرح ہم نے یوسف کے لیے انہیں جگہ عطا فرما دی، ایک بادشاہ اور ایک وزیر کے گھر میں۔ وہاں پر یوسف علیہ السلام نے تربیت پائی۔ ظاہر بات ہے وہاں پر بڑے بڑے لوگ آتے تھے، مشورے ہوتے تھے، جناب یوسف ان کی باتوں کو سنتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باتوں کی گہرائی تک پہنچنا، یہ علم اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو عطا کر دیا۔ پھر ایک اور آزمائش آ گئی، جناب یوسف جب جوان ہوئے، 18 سال عمر تھی یا 20 سال عمر تھی، وراودته التي هو في بيتها، وہ عورت یوسف علیہ السلام جس کے گھر میں تھے، اس نے جناب یوسف کو پھسلایا، وغلقت الابواب، گھر کے دروازے بند کر دی، وقالت هیت لک، اور جناب یوسف کو بلایا، بدکاری کی دعوت دی۔ لیکن جناب یوسف نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کام کو حرام قرار دیا ہے۔ دوسرا انہوں نے فرمایا کہ انہ ربی احسن مثوایا،
آپ کا خاوند وہ میرا مالک ہے، میرا آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں، اس کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے مالک اور اپنے محسن کے ساتھ میں اس کے ساتھ دھوکہ کروں؟ چنانچہ جناب یوسف وہاں سے بھاگے، عزیز مصر کی بیوی ان کے پیچھے بھاگی، حتیٰ کہ اس نے جناب یوسف کی قمیص پکڑ لی تو یوسف علیہ السلام کی قمیص پھٹ گئی۔ محل کے مرکزی دروازے پر پہنچے، وَأَلْفَا یا لدل سیدہا لدل باب، دروازے کے سامنے اچانک یوسف علیہ السلام کا وہ مالک اور عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس کا خاوند وہ اچانک دروازے پہ کھڑا تھا۔ اس نے اپنی مکاری کے ساتھ پینترا بدلا، اس نے کہا کہ ایک ایسا شخص، ایک ایسا غلام جو آپ کی بیوی پہ بری نظر رکھے، اس کے ساتھ بدکاری کا ارادہ رکھتا ہو، آپ اسے کیا سزا دیں گے؟ سزا بھی تجویز کر دی۔ اس نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ یا تو اسے قید کر دیا جائے یا پھر بڑی سخت سزا دی جائے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی اپنے مالک کے سامنے، انہوں نے کہا کہ میرا کوئی قصور نہیں، آپ کی بیوی نے مجھے بدکاری کی دعوت دی، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بچا لیا، اور وہی عزیز مصر کی بیوی، اس کا ایک قریبی رشتہ دار، چچا زاد بھائی جو کہ بڑا دانا تھا، سمجھدار تھا، اس نے فیصلہ کیا، اس نے کہا کہ دیکھو اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہے پھر یہ آپ کی بیوی سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولتے ہیں، اگر ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے پھر آپ کی بیوی جھوٹ بولتی ہے۔ دیکھا گیا قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو عزیز مصر نے جناب یوسف کو پھر کیا کہا، بات سمجھ آ گئی، کہا کہ یوسف عارض عن ھذا، اے یوسف اب اس بات کو رفع دفع کر دو۔ اپنی بیوی کو کہا کہ استغفری لذنبک، تو بھی اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہ کی معافی مانگ، قصور تمہارا ہے، یوسف کا قصور نہیں۔ لیکن بات آگے نکل گئی، مصر کے اندر عمائدین مصر، بڑے بڑے سردار وزراء، ان کی بیویوں کو پتہ چلا، انہوں نے عزیز مصر کی بیوی کو ملامت کیا۔ قرآن و حدیث کے اندر اس کا کیا نام تھا اس کی صراحت نہیں ہے، لیکن بہرحال بعض اسرائیلی روایات میں اس کا نام زلیخا یا زلیخا یا زلیخا یہ نام مذکور ہے۔ انہوں نے ملامت کیا کہ عزیز مصر کی بیوی، اسے شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی، ایک گھر کے اندر اس کا غلام تھا، اپنے غلام کے اوپر فریفتہ ہو۔ اس نے دعوت کی، جتنے بھی سردار تھے ان کی بیویوں کی اپنے گھر کے اندر، وہاں پر ایک مجلس کا انتظام کیا بیٹھنے کے لیے، کھانے پینے کی چیزیں سامنے رکھ دی، ہر عورت کے ہاتھ کے اندر ایک تیز چاقو یا چھری تھما دی، اور پھر اچانک، چونکہ حضرت یوسف غلام تھے، اچانک حضرت یوسف کو بلایا۔ جب انہوں نے فلما رأینہ اکبرنہ، جب انہوں نے جناب یوسف کو دیکھا تو انہوں نے بہت بڑا سمجھا، انہوں نے کہا کہ حاشا للہ، اللہ کی قسم، ما ھذا بشر، یہ کوئی انسان نظر نہیں آتا، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی معزز، کوئی بزرگ فرشتہ ہو۔ پھر عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ یہ ہے میرا وہ غلام کہ میں نے اسے دعوت دی، یہ بچ گیا، اس نے میری دعوت کو ٹھکرا دیا، لیکن اب بھی میں اس کے پیچھے ہوں، اگر اس نے میری بات نہ مانی پھر اسے قید کر دیا جائے گا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سنا اور یہ دیکھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، کہنے لگے کہ رب السجن احب الی، کہ اے میرے پروردگار اس سے تو بہتر ہے کہ مجھے قید میں ڈال دیا جائے، میں بھی ایک انسان ہوں، یا اللہ تیری مخلوق ہوں، اگر بار بار
میرے ساتھ ایسا سلوک ہوا تو ہو سکتا ہے کہ میں راستے سے ہٹ جاؤں، بہتر یہ ہے میرے لیے اس موقع پر جیل بہتر ہے۔ پھر جب بات باہر نکل گئی، انہوں نے پھر حکومت نے مناسب یہی سمجھا اپنے آپ کو رسوائی اور ذلت سے بچانے کے لیے جناب یوسف کو مورد الزام ٹھہرا کر، مجرم بنا کر جناب یوسف کو جیل کے اندر بھیج دیا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام، قرآن مجید میں آتا ہے کہ بضع سنین، کئی سال، بعض روایات میں آتا ہے کہ 7 سال جناب یوسف قید میں رہے اللہ، اور اسی دوران پھر اللہ تبارک و تعالی نے جناب یوسف کو نبوت عطا کر دی۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کیا، علم بھی عطا کر دیا، اللہ تبارک و تعالی نے نبوت بھی عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ، یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے کے اندر 2 آدمی اور بھی داخل ہوئے، فتیان، جو نوجوان تھے، ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی تھا، ریان بن عبد الملک، جو کہ مصر کا بادشاہ تھا، اس کا ساقی، اسے مشروبات بنا کر پلانے والا، پیش کرنے والا، اور دوسرا اس کا باورچی خان سامہ تھا۔ ایک سازش کے تحت انہیں لالچ دی گئی کہ آپ، چونکہ آپ میں سے ایک ساقی ہے، دوسرا خان سامہ ہے، تو جو بادشاہ ہے اسے آپ اس کے کھانے میں، پینے والی چیز میں زہر ملا دیں اور اسے ہمارے راستے سے ہٹا دیں۔ لیکن عین موقع پر جو ساقی تھا اس نے کہا کہ میں ایسے نہیں کروں گا، لیکن جو خان سامہ تھا اس نے یہ کام کیا۔ اس ساقی نے بتا دیا، اس نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ جو کھانا ہے اس میں باورچی نے زہر ملایا ہے، آپ اسے نہ کھائیں۔ الٹا اس نے کہا کہ میں نے زہر نہیں ملایا، بلکہ آپ کا جو یہ ساقی ہے اس نے آپ کی پینے والی چیز زہر آلود کر دی۔ ایک آسان حل تھا، بادشاہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے ساقی کو کہا کہ آپ جو پینے والی چیز میرے پاس لے کر آئے ہیں اسے آپ خود پئیں۔ باورچی کو کہا کہ جو کھانا آپ میرے کے لیے لے کر آئے ہیں یہ کھانا خود کھائیں۔ ساقی نے وہ پانی پی لیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ زہر آلود نہیں تھا، لیکن خان سامے نے انکار کر دیا، دونوں کو جیل میں جانا پڑا، کیوں؟ اس لیے کہ ابتدائی طور پر سازش کے اندر دونوں متفق تھے۔ دونوں نے ایک خواب دیکھا، جناب یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، انی ارانی آصر خمرا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ خواب کے اندر میں انگوروں کا رس نچوڑ رہا ہوں یا اس کا شراب بنا رہا ہوں۔ اور دوسرے نے کہا کہ انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کا ایک ٹوکرا ہے، تاکل الطیر منہ، اس سے پرندے کھا رہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا، اور یہی انبیاء کرام کی سیرت تھی کہ جیسے ہی موقع کو غنیمت جانتے انبیاء کرام فوراً وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتے، نصیحت کیا کرتے تھے۔ اور علماء کرام کا وتیرہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی ضرورت مند ہو، کسی مسئلے کی ضرورت ہو، پریشان ہو، مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو موقع غنیمت جان کر اسے باز و نصیحت کرنی چاہیے۔ جناب یوسف نے کہا کہ آپ کے خواب کی تعبیر میں آپ کو بتلاؤں گا۔ جس ٹائم جیل کا کھانا آتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے جیل کا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتلا دوں، لیکن پہلے آپ میری کچھ باتیں سن۔ تو یوسف علیہ السلام نے وہاں پر اللہ کی توحید کا درس دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک مصر، اس کے باشندے جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں
اللہ کو چھوڑ کر میں ان کے دین پہ عمل نہیں کرتا۔ واتبعت ملت آبائی، میرے آباء و اجداد کا جو دین تھا، دین توحید، میں نے اس کی پیروی کی۔ اللہ کی توحید کا درس دیا مثالوں کے ذریعے سمجھا کر، اور پھر آخر میں تعبیر بتلائی۔ فرمایا کہ تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا کہ میں انگوروں کا رس نچوڑ رہا ہوں، وہ نجات پانے والا ہے، اس کی رہائی کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اس کے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے، اس کی سزائے موت کا وقت آ چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، اسے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا اور پھر اس کی لاش کو پھینک دیا جائے گا، اور پرندے آ کر اس کے سر کو، اس کے چہرے کو نوچیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جو تعبیر میں نے بتلائی ہے یہ پوری ہو کے رہے گی۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے جس نے رہائی پائی، جناب یوسف علیہ السلام نے، چونکہ کئی سال ہو چکے تھے، کہا کہ تم تو بادشاہ کے مکرم بن جاؤ گے، وہاں بادشاہ کے پاس جانے کے بعد وہاں پر میرا بھی تذکرہ کرنا۔ لیکن وہ جا کر بھول گیا، اسے ایک بڑا عہدہ مل گیا۔ ایک مدت کے بعد مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب کیا تھا؟ اس نے کہا کہ ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف۔ اس نے کہا کہ میں نے خواب کے اندر 7 گائے دیکھی، موٹی تازی صحت مند، اور 7 دوسری گائے دیکھی ہیں جو کہ دبلی پتلی ہیں۔ وہ دبلی پتلی گائے جو موٹی تازی گائے تھیں، ان کو وہ ہڑپ کر گئی ہیں، کھا گئی ہیں۔ ساتھ ہی اس نے کہا کہ میں نے 7 باریاں دیکھی ہیں گندم کی سرسبز، اور 7 خشک باریاں دیکھی ہیں جو کہ ان کے اوپر لپٹی ہوئی ہیں، اور انہوں نے ان سرسبز و شاداب بالیاں انہیں بھی انہوں نے خشک بنا دیا ہے۔ اس نے سردار جمع کیے، خوابوں کی تعبیر بتلانے والے نجومی، انہیں کہا کہ میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو اضغاث و احلام ہے، یہ پریشان کرنے والے خواب ہیں۔ ایک بندہ خواب دیکھتا ہے جو پریشان کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں اضغاث احلام کہا جاتا ہے۔ ایسے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے۔ اچانک اس کا وہی ساقی جو کہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ آپ مجھے تھوڑی دیر مہلت دیں، تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتلاؤں گا۔ وہ دوڑا دوڑا جیل میں آیا جناب یوسف کے پاس، اور آ کر کیا کہا؟ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اسلام کے قریب، یا تو اسلام قبول کر چکا تھا یا اسلام کے قریب آ چکا تھا۔ اس نے آ کر کہا ایھا الصدیق، اے سچے۔ صدیق کا معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والے۔ اس نے کہا کہ خواب کی تعبیر بتلائیں۔ 7 موٹی تازی گائے، 7 دبلی پتلی گائے ان کو کھا گئی۔ یہ خواب بیان کیا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فوراً اس کی تعبیر بتلا دی۔ فرمانے لگے کہ اس ملک مصر پر 7 سال آنے والے ہیں، بڑی خوشحالی کے سال، 7 سال مسلسل بارشیں برسے گی، اس ملک کے اندر بڑا خوب اناج ہوگا، پھر 7 سال قحط سالی کے آ جائیں گے، اور وہ جو قحط سالی کے سال ہوں گے یہ سب کو چٹ کر جائیں گے، خشک سالیاں پیدا ہو جائیں گی، لوگ مجبور ہو جائیں گے، لوگوں کے پاس اناج نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی تعبیر بھی بتلا دی اور تدبیر بھی بتلا دی۔ فرمانے لگے کہ تدبیر اس کی یہ ہے کہ جو 7 سال خوشحالی کے ہوں، اس کے اندر اناج کو ذخیرہ کیا جائے، اور بالیوں کے اندر ہی ذخیرہ کیا جائے، صرف اتنا اناج نکالا جائے جو کھانے کی ایک ضرورت ہو، پھر انہیں ذخیرہ کیا جائے، پھر جو آنے والے 7 سال ہوں گے خشک سالی کے، اس کے اندر یہ ذخیرہ شدہ گندم اسے استعمال کیا جائے۔ اس نے جا کر بادشاہ کو یہ تعبیر بتلا دی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہاں تو بڑے بڑے معبرین آئے تھے، تعبیر بتلانے والے بڑے ماہر، ان کو اس تعبیر کا پتہ نہیں تھا۔
آپ کو اس تعبیر کا پتہ کیسے چلا؟ اس نے بتا دیا جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ اس نے کہا کہ جاؤ، میں نے ان کی رہائی کا پروانہ جاری کر دیا، انہیں میرے پاس لے کر آؤ، میں ایسے شخص کو اپنا مقرب بنانا چاہتا ہوں۔ وہ گیا جناب یوسف کے پاس۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں، یہاں پر پھر ایک امتحان تھا۔ اتنے سال قید میں رہے، اچانک رہائی کا پروانہ آیا، فوراً باہر آ جاتے، لیکن ایسے باہر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں، مجھ پہ جو تہمت لگی تھی پہلے اس کا فیصلہ کیا جائے، سچا کون تھا جھوٹا کون تھا۔ اگر فیصلے کے بغیر میں باہر آؤں گا، لوگ کہیں گے یہ کسی بادشاہ کی سفارش کی بنیاد پر یہ باہر آیا ہے، پہلے فیصلہ کیا جائے۔ ان عورتوں کو بلایا گیا، عزیز مصر کی بیوی کو بھی بلایا گیا، پوچھا گیا بتاؤ، سب نے اقرار کیا کہ یوسف سچا تھا، یہ سارے کا سارا ہمارا مکر و فریب تھا۔ پھر جناب یوسف کو لایا گیا۔ جناب یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے کہا کہ میں آپ سے کو ملکی خدمات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صلاحیت بھی عطا کی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ نے مجھے امین بھی بنایا ہے، انتہائی امانت دار۔ آپ ایسے کریں کہ جب مجھے ملک کا وزیر خزانہ بنا دیں، علی خزائن الارض، جو آپ کے ملک کے خزانے ہیں اس کی ذمہ داری مجھے سونپ۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک امانت دار ہونا کہ جو وزیر خزانہ ہو ایک پائی کی بھی کرپشن نہ کرے، ایک روپے کا بھی جو ہے نا اس کے اندر وہ خیانت نہ کرے ملکی بیت المال کے اندر۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر صلاحیت بھی ہو، یہ نہ ہو کہ وہ اس کے اندر اہلیت ہی نااہل نہ ہو۔ انہیں وزیر خزانہ بنا دیا گیا، اور پھر 7 سال خوشحالی کے آئے۔ جناب یوسف نے اناج کو ذخیرہ کیا، ملک کو سنبھالا دیا۔ پھر 7 سال قحط سالی کے آگے۔ پھر ان 7 سالوں کے اندر جناب یوسف علیہ السلام سے جسے گندم کی ضرورت ہوتی، اناج کی ضرورت ہوتی، وہ اس کی قیمت لا کر یوسف علیہ السلام سے گندم خرید کر جاتے۔ لیکن دستور یہ تھا کہ ایک شخص ایک اونٹ لے کر آئے گا، ایک سے زیادہ نہیں، اور ایک اونٹ جتنی گندم اٹھا سکتا ہے وہ اتنی لے کر جائے گا، چاہے کسی دوسرے ملک سے آئے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کے وہ 10 بھائی بھی آ گئے، وہاں پر بھی قحط سالی کے اثرات پہنچ گئے، اپنی جمع پونجی لے کر آئے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے عرفہم، ان کو پہچان لیا، وہم لہ منکرون، اور جو بھائی تھے وہ جناب یوسف کو نہ پہچان سکتے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بادشاہ، یہ تخت پہ بیٹھا ہوا شخص اور یہ اناج تقسیم کرنے والا، یہ وہی ہمارا بھائی ہے جسے ہم نے کنویں میں پھینکا تھا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے ان کی اچھی طرح مہمان نوازی کی، خاطر تواضع کی، اناج بھی دے دی، اور پھر جو ان کی جمع پونجی تھی وہ بھی انہوں نے اپنے کارندوں کو کہا کہ وہ بھی ان کے سامان میں رکھ دو۔ لیکن ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ اب کی بار جب دوبارہ آؤ گے اپنے 11ویں بھائی کو ساتھ لے کر آؤ گے، اگر اسے نہیں لاؤ گے پھر تمہیں یہ اناج نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا جی ہم اپنے والد سے بات کریں گے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ ہم انہیں راضی کر لیں گے۔ جا کر انہوں نے جناب یعقوب سے بات کی، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اب ایسے نہیں ہو سکتا۔ پھر بڑا اصرار کیا انہوں نے، پھر جناب یعقوب مان گئے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا لے جاؤ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجھے ضمانت چاہیے، یعنی اللہ کی قسمیں اٹھا کر میرے ساتھ پختہ عہد و پیمان کرو گے، تم میرے اس بیٹے کے ساتھ وہ دھوکہ نہیں کرو گے جو تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا۔ پھر الوداع کیا، اور الوداع کرتے ہوئے یعقوب علیہ السلام نے یہ دعا کی
فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ یہ حضرت یعقوب کی دعا ہے۔ میرے بھائیوں، جب آپ اپنے بچوں کو اپنے گھر سے روانہ کیا کریں پڑھنے کے لیے یا کسی کام کے لیے، گھر سے نکلتے ہوئے اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، جب آپ بچی کی بارات کو روانہ کریں اس وقت یہ دعا دیا کریں، فاللہ خیر حافظا، اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا حفاظت کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے، وہو ارحم الراحمین، یہ دعا دی۔ تو حضرت یوسف کے پاس پہنچ گئے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے، یہ میں اختصار کر رہا ہوں، اپنے بھائی کو الگ کمرے میں الگ ایک کمرہ دے دیا مہمان خانے کے اندر، باقی بھائیوں کو الگ رہائش دے دی۔ اپنے بھائی کو بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، میرا نام یوسف ہے، تم میرے سگے بھائی ہو، اور یہ میرے وہ بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں کے اندر پھینکا تھا۔ دوسرے دن جب انہیں روانہ کیا، اناج دے دی، اپنے کرندوں کو کہا کہ جو ہمارا شاہی ٹوپا ہے یا سکایا ہے، پانی پینے والا شاہی برتن، وہ جو میرا بھائی ہے بنیامین، اس کے سامان میں رکھ دو، اسے چھپا دو۔ جب روانہ ہوئے، ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ ایھا العیر، اے کافرے والو، لگتا ہے کہ تم تو چور ہو۔ پوچھا کیا چوری ہوا؟ وہ فرمانے لگے، کہنے لگے کہ ہمارے بادشاہ کا جو شاہی ٹوپا ہے وہ چرا لیا گیا ہے۔ تلاشی لی گئی، بہرحال بڑے اختصار کے ساتھ تلاشی کی گئی۔ سب سے آخر میں جناب یوسف نے اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی کروائی، برآمد ہوا۔ حضرت یوسف نے کہا کہ آپ چلے جائیں، لیکن یہ ہمارے پاس رہے گا۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ اس کا باپ پہلے اس کے بھائی کی وجہ سے بڑا پریشان ہے، بڑا غم زدہ ہے، آپ ایسے نہ کریں، یا آپ ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پہ رکھ لیں اور ہمارے اس بھائی کو چھوڑ دیں۔ جناب یوسف نے کہا کہ نہیں۔ بہرحال واپس چلے گئے، لیکن ان میں سے جو بڑا بھائی تھا وہ نہیں۔ اس نے کہا کہ میں تو کس منہ سے اپنے باپ کا سامنا کروں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ جناب یعقوب کے پاس گئے، پھر یعقوب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا کی کہ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، کہ میں اپنے اس غم اور اس پریشانی اور اس تکلیف کا شکوہ اپنے پروردگار کے سامنے کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جاؤ، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، من روح اللہ، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، جاؤ تلاش کرو یوسف کو اور بنیامین کو، جاؤ لے کر آؤ۔ انہوں نے کہا کہ یوسف پتہ نہیں کہ کہاں مر کھپ گیا، آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جاؤ۔ پھر بادشاہ کے پاس آئے، تیسری بار جناب یوسف کے پاس آئے، آ کر مذاکرات کیے، سامنے بیٹھے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ پھر انہوں نے جب غور سے دیکھا تو کہنے لگے کہ انت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، میں وہی یوسف ہوں جنہیں تم نے کنویں میں پھینکا تھا، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے۔ لیکن جناب یوسف نے اس موقع پر کیا کہا؟ فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج اور آج کے دن کے بعد میں کبھی تمہیں ملامت نہیں کروں، جو تم نے مجھ پہ زیادتی کی۔ تثریب کا معنی یہ ہے کہ کبھی تمہارے سامنے اس کا تذکرہ بھی نہیں کروں گا۔ لا تثریب علیکم اليوم، تم میرے بھائی ہو، غلطی ہو گئی، شیطان نے کروا دی۔ فرمایا کہ یغفر اللہ لکم، میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تجھے معاف کر دے، میں ملامت نہیں کروں گا، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ پھر انہوں نے اپنی قمیص دی، فرمایا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی، یہ قمیص جا کر میرے باپ کے چہرے کے ساتھ لگانا، یات بصیرہ، اللہ تعالیٰ ان کی بینائی واپس کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بینائی ختم ہو چکی تھی۔ واپس جیسے ہی وہاں سے نکلے، کافرہ مصر سے نکلا، تو یوسف علیہ السلام اپنے باقی بیٹوں سے کہنے لگے کہ انی لاجد ریح یوسف، آج
تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، میرے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ بیٹوں نے کہا کہ یوسف کی خوشبو کہاں سے آ گئی؟ فرمایا کہ یوسف کی خوشبو آ رہی۔ قمیص لے کر گئے، جناب یعقوب کے چہرے کے ساتھ لگائی، فرتد بصیرا، قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کی آنکھیں واپس کر دی۔ جناب یوسف نے کہا تھا میرے باپ کو، تم بھی پورے خاندان کو لے کر اب یہاں میرے پاس آ جاؤ مصر میں۔ سارا خاندان لے کر مصر میں آ گئے۔ جناب یوسف علیہ السلام کے اس وقت خوشی کی کیفیت کیا ہوگی، باپ کے ساتھ ملاقات کر کے، اور باپ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا، اتنے سالوں کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھ کر استقبال کیا، پھر اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو ورفع ابویہ، تخت پر ان کو بٹھایا، جو ان کا تخت تھا، اپنے باپ اور اپنی ماں کو ہاتھ پکڑ کر بڑے اکرام کے ساتھ تخت کے اوپر لے کر گئے۔ سامنے عبائدین بیٹھے ہوئے تھے، بھائی بیٹھ گئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب اس موقع پر اپنے ماں باپ کو لے کر آئے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، فخروا لہ سجدا، پھر سب کے سب جناب یعقوب بھی اور جناب یوسف کی ماں بھی اور سارے بھائی بھی اور پورا خاندان، جن کی تعداد تقریباً 60 سے لے کر 70 تک تھی، سارے کے سب سجدے میں گر گئے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، یا ابت ھذا تعبیر رؤیا من قبل، کہ اے میرے ابا جان، آج سے کئی سال پہلے جب بچپن کے اندر میں نے خواب دیکھا تھا، یہ میرا وہ خواب ہے، اس کی تعبیر ہے۔ قد جعلہ ربی حقا، قد جعلہ ربی حقا، میرے پروردگار نے آج میرے اس خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو یتیم تھے، لیکن قرآن مجید میں آیا ہے کہ اپنے ماں باپ کو تخت پہ لے گئے، پھر ماں کہاں سے آ گئی؟ تو اس بارے میں آتا ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف اور بنیامین کی والدہ کی وفات کے بعد ان کی چھوٹی خالہ کے ساتھ شادی کر لی، اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، میرے بھائیوں، اپنی خالائیں، اپنی پھوپھیاں، ان کی عزت کیا کریں، ان کا اکرام کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، فرمایا کہ خالہ یہ بھی ماں کی طرح ہے، جو ماں کا مقام ہے، عزت ہے، احترام ہے، اسی احترام کے ساتھ، اسی نگاہ کے ساتھ اپنی خالہ کو دیکھا کر۔ تو یہاں پر ماں سے مراد جناب یوسف علیہ السلام کی خالہ ہے۔ تو یہ کچھ چیدہ مقامات اس مناسبت سے کہ آج رمضان المبارک کا 13واں روزہ ہے، اور قرآن کریم کے 13ویں پارے اور 12ویں پارے کے آخر میں یہ سورہ یوسف ہے، اور میرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ آج انشاءاللہ یہ اسی مناسبت سے آپ بھائیوں کے سامنے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنا ہے۔ ہر سال، پچھلے سال رمضان میں آیا تھا، تو سال کے بعد آپ کے پاس آیا ہوں، لاہور سے آتا ہوں بڑا لمبا سفر کر کے۔ یہ آپ کی محبت اور آپ کی چاہت مجھے یہاں پر کھینچ کر لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کل قیامت کے دن یہ انبیاء کرام جن کے اندر اتنا تقویٰ پرہیزگاری تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ان کی زیارت نصیب فرما دے، ان کا ساتھ نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا وباللہ التوفیق۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، کم از کم ویسے تو ہمیں اس سے درس حاصل کرنا چاہیے مکمل واقعہ سے، لیکن جو آخری بات ہے یہ سبق ہمیں مسجد میں یہاں پر پڑھ کر جانا چاہیے کہ دیکھیں حضرت یوسف کے بھائیوں نے کتنی زیادتی کی، لیکن انہوں نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، میں تمہاری اس غلطی کا آج کے بعد تذکرہ بھی نہیں کروں گا، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ ہم بھی اگر اپنے کسی بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ ان کی کسی زیادتی کی وجہ سے ناراض ہیں تو میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر انہیں معاف کر دیں، وہ ہمیں معاف کر دیں۔ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔